الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سنو اے مومنو رمضان عظمت کا مہینہ ہے. سنو اے مومنو رمضان عظمت کا مہینہ ہے. یقیناً خیر و برکت اور رحمت کا مہینہ ہے. رسول اللہ پر قرآن اترا اس مہینے میں. رسول اللہ پر قرآن اترا اس مہینے میں. نزول فضل خالق کا اطاعت کا مہینہ ہے. زکوٰۃ و روزہ کے ارکان ہوتے ہیں ادا اس میں. زکوٰۃ و روزہ کے ارکان ہوتے ہیں ادا اس میں. سخاوت عام ہوتی ہے سخاوت کا مہینہ ہے. حدیث رحمت للعالمین سے صاف ظاہر ہے. حدیث رحمت للعالمین سے صاف ظاہر ہے. یتیموں بے نواؤں پر عنایت کا مہینہ ہے. منور نور ایمان سے یہ کر دیتا ہے سینوں کو. منور نور ایمان سے یہ کر دیتا ہے سینوں کو. خدائے پاک و برتر کی عبادت کا مہینہ ہے. عبادت میں کرو کثرت ثوابوں میں بھی کثرت ہے. عبادت میں کرو کثرت ثوابوں میں بھی کثرت ہے. کرو یاد خدا ہر دم ریاضت کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین زندگی جو گزر چکی زندگی کے جو گناہ قصور تقصیرات اور خطائیں ہم سے سرزد ہو چکی مولا اس ماہ رمضان ماہ غفران میں ان سبھی کی مغفرت اور بخشش فرما دے. سزاوار تعریف کا تو ہی مستحق ہے. اس لیے اے رب علا تیرا ہی گنگان تیری ہی تعریف تیری ہی توصیف تیری ہی مدح تیرا ہی حمد تیری ہی ستائش ہر اعتبار سے جتنا ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. درود و سلام نازل ہوں اے اللہ تیرے سبھی نبیوں پیغمبر و رسولوں کے اوپر. خاص طور پر نبی امی محمد بن عبداللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کا اکثر و بیشتر وقفہ بیت چکا ہے. یعنی رمضان المبارک کہ اکثر ایام ہم گزار چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ اب تک ہم نے کیا ان نیکیوں کو تو شرف قبول سے نواز دے. جو نیکیاں ہم سے چھوٹ رہی ہیں
غفلت اور سستی کا ہم شکار ہو کر پڑے ہوئے ہیں، الہ العالمین وہ غفلت اور سستی کو ہم سے دور فرما دے، کیونکہ یہ ساعتیں بار بار نہیں آتی۔ زندگی کس کی وفا کرے، کون اگلا رمضان پائے، کوئی اپنے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس بات کی ضمانت ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آئے گی کب اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، دنیا میں آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے تاکہ اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو راضی کر لے جاؤ۔ رب کی رضا ہی کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کسی کے کام نہ آئی ہے، نہ آئے گی، لیکن آخرت جس کی سنور گئی اس کا سب کچھ سنور گیا۔ دنیا میں ہمارا آنا یوں تو آپ لگاتار سنتے ہیں، کوئی عبث نہیں، کوئی بیکار نہیں، کائنات کی کوئی بھی چیز عبث نہیں ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کے اس دنیا میں پیدا کیا، سب سے بہترین شکل و صورت سے نوازا، ساری کائنات کو اور کائنات کے اندر پائی جانے والی سبھی چیزوں کو اس انسان کے مسخر اور تابع بنا دیا کہ دنیا کے اندر انسانوں تمہارے علاوہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جانور ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، کوئی بھی چیز ہے مخلوق جس سے اس کا تعلق ہے، آپ ساری مخلوقات سے اپنی بساط پر، اپنی کوشش پر فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ فائدہ اٹھانا کس لیے ہے؟ رب العالمین جو ہمہ وقت ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ ہمارے والدین اگر ہمارے اوپر نعمتیں نچھاور کرتے ہیں، کوئی اور نچھاور کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو احسان کا بدلہ اس دنیا کے اندر ضرور لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رب جس کے احسانات کے نیچے ہم ہمیشہ دبے ہوئے ہیں، جس رب کی نعمتوں کا شکر ہم سے کبھی ادا نہیں ہو سکتا، جس رب کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ایک زندگی نہیں ہزاروں زندگی اللہ رب العالمین ایسی ہمیں عنایت فرما دے۔ اس رب کی ایک نعمت کا جو ادنا نعمت ہے، جو چھوٹی سی نعمت ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اس ماہ رمضان میں بطور خاص ہم وہ عبادتیں، ہم وہ ریاضتیں، ہم وہ نیکیاں، ہم وہ بندگیاں، ہم وہ نیکی کے سبھی امور انجام دینے کی کوشش تب کریں جب اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کریں۔ یہ کتنی غربہ نصیبی کی بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں فرمائے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آتا ہے، اور نچلے آسمان پہ آتا ہے، اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، میرے بندوں جنہوں نے گناہ کیے ہیں تم مجھ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول کروں گا میں، مجھ سے مانگو تمہاری مانگ پوری کروں گا میں، اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ استغفار کرو، تمہارے سارے گناہوں کو دھل دوں گا۔ اور اب جس رب کریم کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہو کہ رمضان کی ہر ساعت مبارک، رمضان کا ہر لحظہ مبارک، رمضان مکمل طور پر رحمتوں سے عبارت، رمضان کے اندر کوئی ساعت ایسی جانی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی ساعت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی وقفہ، کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں لگاتار اس روئے زمین پر نازل نہ ہو رہی ہوں، اور جو رب کی رحمتوں کو سمیٹ نہ سکے، جو رب کو راضی کرا نہ سکے، جو رب العالمین کی نعمتوں سے بہرور اپنے آپ کو کرا نہ سکے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے، کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ گئے، کہا آمین۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلاف معمول کچھ الفاظ کہے ہیں، آپ نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کے الفاظ کہے، ایسا کیوں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے، محمد نام لے آ جائے اور محمد نام سن کر کے میرے اوپر درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ ارے بخیل ہو نہ ہو، آمین میں نے جب کہا، جب جبریل امین نے کہا بد دعا کے الفاظ ہیں، اے نبی محمد آپ اپنی زبان سے کہہ دیجیے آمین،
یعنی بد دعا ہے اس کے خلاف ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے چپ چاپ بیٹھا رہے، غلط ہے۔ دوسری سیڑھی پر جب آپ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہہ کے بھیجا، جبریل امین نے میرے کان میں پھونکا، جبریل امین نے کہا کہ محمد آپ کہیے آمین۔ کہا کس بات پر کہوں آمین؟ کہا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں یا والدین میں سے کسی ایک کو، ماں یا باپ کو بڑھاپے کمزوری کی حالت میں پایا اور ان کو پا کر ان کی خدمت کر کے ان کی بات مان کر کے جنت نہ خرید سکا، گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد رمضان کے تعلق سے جبریل امین نے یہ الفاظ کہے تھے کہ محمد آپ اس کے خلاف بھی آمین کہیے جس نے ماہ رمضان پایا اور ماہ رمضان جیسے متبرک مقدس مبارک باعظمت مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا۔ اے نبی محمد رسول اللہ آپ کہیے آمین۔ آپ بد دعا دے دیجیے اس شخص کو، اس شخص کے خلاف یہ الفاظ کہہ دیجیے جو رمضان کا مہینہ پائے، عبادتیں نہ کرے، اطاعتیں نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، تلاوت قرآن نہ کرے، نیکی کی کام نہ کرے، برائیوں پہ جیسے پہلے چل رہا تھا، زندگی کی گاڑی کے پہیے جیسے جاری تھے اسی طرح سے آج بھی اس کی گاڑی کے پہیے چل رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے بارگاہ میں آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، سمجھتا ہے نیکیاں بہت ہو گئی، ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ بمشکل تراویح کی نمازیں ادا کرنی، نمازوں سے غافل ہے، 5 وقتہ نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تلاوت قرآن کہاں، موبائل کی دنیا سے الگ ہونے کی کوئی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ کہاں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان کی ہر رات کو پکارنے والا آواز لگانے والا بلانے والا بلاتا ہے، آواز لگاتا ہے، آواز کیا لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ جاؤ، اے نیکی کے متلاشی، نیکی کے طلبگار، نیکی کو تلاشنے والے، ڈھونڈنے والے آؤ، رمضان نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے کرنے والے، اے برائی کے چاہنے والے، اے برائیوں کے رسیا، اس ماہ مبارک کو پا کر کے برائیوں سے اپنا دامن آزاد کرنے کی کوشش کر، گندگیوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، بخشش ہے، مغفرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کی ہر ایک رات بہت سارے ایسے لوگوں کو وہ رب جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے، جہنم سے نجات دیتا رہتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کالی کمائی کی وجہ سے، اپنے گندے گھناؤنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، رب کی بارگاہ میں نہ آنے کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے، ہر طرح کے گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچنے کے، جہنم میں جانے کے مستحق بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو ہمیشہ، یعنی ہر رات، رمضان کی 29 رات، رمضان کی 30 رات، ہم آپ کو جو گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ کی طرف، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش اور معافی کے لیے تیار ہے۔ اس رب سے اپنے گناہوں سے توبہ تو کرو، رب کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح، رو تو صحیح، گڑ گڑاؤ تو صحیح، اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ویسے کرو تو صحیح۔ وہ رب نوازنے والا ہے، وہ رب عطا کرنے والا ہے، وہ رب معاف فرمانے والا ہے، وہ رب جنت کا تمغہ تھمانے والا ہے، وہ رب جہنم سے تمہیں خلاصی اور نجات دینے والا ہے، وہ رب دنیا کے اندر تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمانے والا ہے۔ رب کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اسی بات کی نا کہ رمضان ہمارے لیے ہے، ایک اسپیشل مہینہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے، اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے گناہوں کی معافی کے لیے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے۔ کون معاف کرے گا ہمارے گناہ؟ کون اپنے بارے میں اس بات کی ضمانت؟ اور ایسے لوگ جو رمضان کے تقدس کو نہیں سمجھتے، ہمیشہ ممبروں سے آپ جمعہ ہی پکڑ لو، رمضان کی فضیلت، برکات، خیرات، رحمات بتائی جاتی ہے،
ہر خطیب اپنے اپنے اسلوب اپنے اپنے اسٹائل اسی کو تو بیان کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں، ہم بھی جان رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ کہاں پہ پھنس جاتا ہے؟ جب ایک رب آپ کے دربار پر خود حاضر ہے، جب ایک رب اپنی رحمتوں کو نشاور کرنے کے لیے مکمل طور پر آپ کو بلا رہے ہیں، جب ایک رب آپ کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے بار بار منادی کروا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا محروم القسمت کون ہوگا جو اس ماہ رمضان کو پا کر اس کی عظمت کو نہ پہچانے۔ اب یہ آخری عشرہ چند ہی دنوں میں شروع ہو جائے گا، آخری عشرے کے تعلق سے بھی خصوصی فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، گاؤں کی 3 مسجدوں میں تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ مسئلہ میں نہیں جانتا، مسئلے سے مراد یہاں پر ہے صورتحال، جو صورتحال تشویشناک ہے، افسوسناک ہے۔ دونوں ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ فلاں مسجد میں لمبی نماز ہوتی ہے، نہیں جائیں گے، فلاں مسجد میں چھوٹی نماز ہوتی ہے، نہیں جائیں گے۔ تو اپنے گھر پہ پڑھ لو، اپنے گھر پہ تو پڑھ لو۔ تراویح کی نماز ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صرف 3 رات پڑھائی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے تقدس کو نہیں پہچانتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو آنے والے لوگوں کو بھی جماعتوں سے، تراویح کی نمازوں سے، اللہ کی یادوں سے غافل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو شیطانوں کے بھائی ہیں، انسانوں کے بھائی ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ترغیب دلانی ہوتی ہے، نمازیں ہر اعتبار سے جہاں پڑھی جاتی ہے صحیح ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں لمبا قیام کرنا یہ مطلوب ہے، یہ مشروع ہے، شریعت یہ کہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو مأمومین ہیں، جو مقتدی ہیں، پیچھے پڑھنے والے نماز ہیں، ان میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان میں کمزور ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں اتنی بڑی لمبی نماز نہیں ہوتی ہے جس کو آپ نہ ادا کر سکیں اور حیلہ بہانہ بنا کر کے اس نماز سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ افسوس کی بات ہے، انتہائی تکلیف کی بات ہے۔ یہ گاؤں میں، گاؤں کا ہوں، اس لیے گاؤں کی جب بات آتی ہے، آپ نے اکثر ہمارے خطبوں میں سنا ہوگا، یہ گاؤں کے لوگ کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ یہ بچے جن کو آپ بھگاتے ہو نا، ان کو بھگانا بھی مطلوب ہے۔ آپ دیکھیے ادھر ان کی الگ سے سب اسپیچ جاری ہے۔ بارہا میں نے کہا ہے، تکلیف کی بات نہیں ہے، نہ چوٹ کسی کو پہنچانے کی منشا ہے، مطلوب ہے آپ کسی کی نماز کے اندر خلل پیدا کریں گے، گنہگار ہوں گے، نمازوں میں خلل پیدا کریں گے، گنہگار ہوں گے۔ اور کسی ایک اکیلے کا کام نہیں ہے کہ ممبر سے خطیب یا امام صاحب سیدھا سیدھا کہ کہہ دیں گے آپ مان جائیں گے۔ ویسے بھی مولویوں کی بات آج کوئی نہیں سنتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ بے قیمت، بے وقات اگر کوئی ہے یا کم قیمت آپ کہہ لیجیے تو مولویوں کو سمجھا جاتا ہے۔ تو مولوی کو تو سننے والے نہیں، آپ ان کی سنو، بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کی سنو جن کے گھروں سے آتے ہو۔ اور یہ مائیں جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، میں انہیں بھی پیغام دے دینا چاہتا ہوں، آپ خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تراویح کی نمازوں میں آپ آپس کام کرتی ہو، جمعے کی خطبہ چل رہا ہے، خطبے میں بیٹھ کر کے آپ کی پنچایتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش مغفرت کرنے کے لیے، رب رحمان کی رحمت لوٹنے کے لیے، ہم ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہو تو مسجد کے جو اصول ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا، شریعت کے جو ضابطے ہیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، کوئی جاتا نہیں اوپر، جا کے آپ دیکھیے اوپر بھی ان کی پنچایتیں چلتی ہیں، یہ عورتیں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں۔ جب تک آپ ان کو کب کس نے سمجھایا؟ گھروں پہ جاتی کس نے سمجھایا؟ جب آپ سمجھائیں گے نہیں، ان کو کسی انداز میں کہا نہیں جائے گا، باتیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہو کہ جمعے کا جب خطبہ ہو رہا ہو، امام منبر پر بیٹھ جائے، اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے دو لوگوں میں سے ایک شخص دوسرے شخص کی طرف اشارہ کرے۔ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، ارے بڑے بات کریں چاہے چھوٹے بات کریں، بات کرنا ہی تو جرم ہے، اس کے علاوہ دیگر جو حرکتیں ہیں وہ بہت بڑے جرائم کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ وقت ختم ہے، اس لیے میں اسی پیغام اور اسی تمہید، اسی بات کے ساتھ اپنی بات بھی ختم کروں گا کہ ہمارے تابع بھی کچھ ہمارے بچے ہیں، ہمارے تابع ہی ہماری عورتیں ہیں، عورتیں بچے دونوں ہمارے تابع ہیں۔ ہمیں خود اپنے اندر اصلاح لانے کی، انقلاب لانے کی، تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بچوں کے ایشوز کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہوا ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔
یہاں پہ جو نماز ہوتی ہے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ نماز سے زیادہ اہم ہے۔ میں نہیں بول رہا ہوں کہ مولوی صاحب بول رہے ہیں ان کا خطبہ سنا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود یہ فرامین ہے، خطبہ نماز جمعہ سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز جمعہ اگر آپ کو نہیں ملتی آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، خطبہ نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں تو خطبے کا سننا واجب ہے۔ اس لیے دوسرا مسئلہ میں بارہا کہتا ہوں، اکثر بیشتر جو پردیس سے ہمارے بچے آتے ہیں وہ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، وہ جب آتے ہیں اور اذان ہوتی ہے کھڑے رہتے ہیں، اللہ جانے کس کے استقبال پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تک اگر بات ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ اذان کا جواب دیتے ہیں، لیکن اب تو یہاں کھڑے کھڑے بندے بھی اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں جواب۔ اب گھروں میں جب وہ اذان سنتے ہیں تب کیا جواب دیں؟ کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، اذان کے جواب دینے کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ پہلے تو ان کے پاس مسائل آواز نہیں جاتی، اب آواز پہنچتی ہے آپ کے کان میں تو اذان کی آوازیں پہنچنے کے بعد آپ کا کیا کام ہونا چاہیے؟ آپ مسلمان ہو، اللہ کے بندے ہو، نیک ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اللہ سے لگائیے۔ لیکن یہاں بھی آتے ہیں یہ بچے، بڑے بھی آتے ہیں، بچے سے مراد صرف بچے نہیں ہے، اب وہ ایسے خالی کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کس کے استقبال میں کھڑے؟ کسی کے استقبال مت کھڑے ہوئیے۔ آپ کو اذان کا جواب بھی ابھی نہیں دینا ہے، آپ داخل ہوئے، فوراً داخل ہو کر کے مسجد میں جب آپ پہنچے ہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھیے آپ، یہ واجب ہے، اور اذان کا جواب دینا تو واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد خطبے کا سننا یہ بھی واجب ہے۔ تو آپ اگر ایک واجب چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے واجب کے اوپر بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ شاید میری بات واضح ہے کہ جمعے میں وہ لوگ اذان جب ہوتی ہے تب پہنچتے ہو، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سدھارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روز جب خطبہ شروع ہوتا ہے، امام منبر پر جاتا ہے تو فرشتے پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں نظر نہیں آتے، بیٹھے ہوتے ہیں گیٹ پر، اور ہر آنے والے کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ کے اللہ کو دکھاتے ہیں۔ اب جب اذان شروع ہو گئی آپ آتے ہو تو گویا آپ وہیں پر اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے کہ آپ کا نام رجسٹر میں چڑھایا نہیں گیا ہے۔ اس لیے اس بات کا آپ خصوصی اہتمام کریں، ہم اہتمام کریں، اللہ سے توفیق مانگے، مدد مانگے، ورنہ آج تو بچوں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے سے ڈر لگتا ہے، دوسرے کے بچوں کو نہیں، اپنے بچوں کو ماننے سے لوگ کتراتے ڈرتے ہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کی کمی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے تھے ساتھ میں، آپ جانتے ہیں حسن حسین آپ کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، نماز میں آتے تھے تبھی تو نا، لیکن اب یہ جواز نہیں ملتا ہے کہ حسن حسین آتے تھے کندھے پہ کھیلتے تو ایسے دوڑاؤ، صفوں کے آگے پیچھے دوڑو، ایک دم یہ کھیل کا میدان ہے، نماز کی جگہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانوں کا مقصد نہیں ہے۔ بچوں کو آپ لائے ہیں تو تربیت دیجیے، تربیت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سب سے اہم نقطہ ہے مسجدوں میں بچوں کے لانے کا، دروس اور پروگراموں میں بچوں کے حاضر کرنے کا، کہ آپ ان کو سمجھائیے، انہیں تربیت دیجیے کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے، بیٹا یہ چیز غلط ہے۔ آپ سمجھائیں گے نہیں، اوپر سے الٹے سے دلیل دیں گے، ثابت ہے بچوں کو لے کر کے آنا، تو بوڑھوں کو لے کے آنا ثابت نہیں ہے۔ بوڑھوں کی جو نماز خراب ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہرحال تمام چیزوں کے اوپر خصوصی دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں ہماری قبول فرمائے، بدیوں سے اللہ تعالیٰ کو ہماری معافی فرمائے، آگے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آخری عشرہ شروع ہوگا الہا ہمیں توفیق دے، آخری عشرے کے ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت کو پہچانے، اور زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت کے، تیری رضا جوئی کے، اس کو خوش کرنے کے امور انجام دینے کے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرما۔ الہا جو لوگ مریض ہیں مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، الہ العالمین مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، فوری طور پر پورے طور پر ان کو شفا نصیب فرما۔ الہا جو جا چکے ہیں تیرے بارگاہ میں حاضری لے چکے ہیں، مولا ان موتا کو، ان مردوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔